اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را حروف مقطعات اللہ اعلم بمرادہ تلک یہ آیات آیتیں ہیں کتاب الحکیم کتاب حکیم کی۔ سامعین کرام، اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح ہے۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا معنی بتایا نہیں، اس لیے اپنی طرف سے ان کے معنی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تلکا کا معنی حاضی، یہ اشارہ ہے، اور اس کا مشار الیہ یعنی جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ قرآن ہے۔ الکتاب سے مراد قرآن مجید۔ حکیم کے معنی، نمبر 1 المحکم بمعنی مضبوط، یعنی یہ قرآن حلال و حرام حدود احکام بیان کرتا ہے۔ نمبر 2 حاکم، حلال و حرام کا حکم لگانے والا اور لوگوں میں حق فیصلے کرنے والا۔ نمبر 3 محکوم فیہ، اس میں اللہ تعالی عدل و انصاف، احسان اور قریبی رشتہ داروں کے حقوق بیان کرتے ہیں۔ نمبر 4 حکم فیہ، اس میں اللہ تعالی امر بالمعروف یعنی اچھائی کا حکم دینا، نہی عن المنکر برائی سے روکنے کا ذکر کرتے ہیں۔ اطاعت و فرما بردار کے لیے جنت، باغی و سرکش کے لیے جہنم ہے۔ اکان للناس، کیا لوگوں کے لیے ہے عجباً تعجب کی بات، ان اوحینا یہ کہ ہم نے وحی کی، الی رجل ایک ایسے آدمی کی طرف، منہم جو انہی میں سے ہے، ان انذر الناس یہ کہ آپ ڈرائیں لوگوں کو، وبشر الذین اور خوشخبری سنائیں ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، ان لہم اس بات کی کہ بے شک ان کے لیے قدم صدق سچا مرتبہ ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں۔ قال الکافرون کافروں نے کہا، ان ھذا بلا شبہ لساحر یہ تو یقیناً جادوگر ہے، مبین واضح۔ یہاں الناس سے مراد کفار قریش ہیں۔ عجباً کے معنی حیرت کی ہیں۔ اس کی وضاحت ابن عباس کے بقول یوں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آنے پر تعجب ہوا، اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کو وحی کے حقدار یتیم ابو طالب یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ملے، وحی پر ہی ان کو تعجب ہوا تھا۔ ان انذر الناس یعنی لوگوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرانے کے لیے نبی علیہ السلام کو سب نوع انسانی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آگے ہے وبشر الذین آمنوا یعنی خوشخبری صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائیں گے، جنت کی خوشخبری یہاں مراد ہے۔ ان لہم سے مراد نبی علیہ السلام کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہیں۔ قدم صدقین سے مراد سچائی کا قدم۔ اس کے معنی میں بہت سے اقوال ہیں، لیکن ہم راجہ قول پر ہی اتفاق کرتے ہیں۔ قدم صدقین سے مراد منزل صدق۔ قرآن بھی اسی طرح ہی رہنمائی کرتا ہے۔ کافروں نے کہا کہ یہ تو واضح جادوگر ہے۔ ھذا کا اشارہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے۔ لساحر بقول مشرکین نبی علیہ السلام کی صفت ہے، ان کے بقول لساحر قرآن مجید کی بھی صفت ہے، جبکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ ان ربکم اللہ الذی بے شک تمہارا رب اللہ ہے، وہ جس نے خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استوی پھر وہ مستوی ہو گیا، علی العرش عرش پر، یدبر الامر وہ تدبیر کرتا ہے ہر کام کی، ما من شفیع نہیں ہے کوئی سفارشی، الا من بعد اذنہ مگر اس کی اجازت کے بعد، ذالکم اللہ یہ ہے اللہ، ربکم تمہارا پروردگار، فاعبدوہ بس تم اسی کی عبادت کرو، افلا تذکرون کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ سارے کارخانے قدرت کا میں اکیلا خالق، اکیلا مالک ہوں۔ زمین و آسمان بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، وہیں سے سارے کام کی تدبیر کر رہے ہیں۔ اس کارخانے کا نظم و نسق کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں، جیسا کہ حاملین عرش یعنی عرش کو اٹھانے والے فرشتے، حاملین عرش عرش کو اٹھانے کے لیے ہیں، جبریل امین وحی کے لیے،
इज़राइल रूह निकालने के लिए, इसराफील सूर फूंकने के लिए, मीकाईल बारिश बरसाने के लिए मामूर हैं। इसी तरह दीगर अमूर को सर अंजाम देने के लिए फरिश्तों की ड्यूटियां लगा रखी हैं, जैसा कि किरामन कातिबीन और मुनकर नकीर वगैरह। अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई सिफारिश नहीं कर सकेगा। इसमें अल्लाह ताला मुशरिकीन को तंबीह फरमा रहे हैं कि मेरी इजाज़त के बगैर इंसान और जिन मुलाइका भी सिफारिश नहीं कर सकेंगे, बेजान भूत तुम्हारी सिफारिश करेंगे। इसलिए अल्लाह ताला उनके अकीदे का रद्द कर रहे हैं। उनका अकीदा है कि अल्लाह ताला के यहाँ सिफारिशी हैं, इसलिए अल्लाह ताला तरदीद फरमा रहे हैं। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, इसका मफहूम है कि जिसने ज़मीनों आसमान दिन और रात बनाए, सारे कारखाने कुदरत का नज़्म व नस्क चलाया, तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा किया और हर मुश्किल को हल किया, वही इबादत के लायक है। लिहाजा उसी की इबादत करो और दलाइल पर गौर व खोज करके नसीहत हासिल करो। इलैहि मर्जिउकुम जमीआ, अल्लाह ताला की तरफ ही तुम सबको लौट कर जाना है। वादल्लाहि हक़्क़ा, अल्लाह का वादा सच्चा है। इन्नहु यब्दउल खल्क़ा, बिलाशुबा वही पहली बार पैदा करता है मखलूक को। सुम्मा युईदुहु, फिर वही उसे दोबारा जिंदा करेगा। लियजज़ियल्लज़ीना, ताकि वो जज़ा दे उन लोगों को, आमनु जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहाती, और उन्होंने ईमान के तकाजे के मुताबिक अमाल सालिहा भी किए, बिलकिस्ती, इंसाफ के साथ। वल्लज़ीना, और वो लोग, कफरू जिन्होंने कुफर किया, लहुम उनके लिए, शराबुम मिन हमीम, पीना होगा घोलते हुए पानी से, व अज़ाबुन अलीमुन, और बड़ा दर्दनाक अजाब होगा, बिमा कानू यकफुरून, बस बब उसके जो वो कुफर करते थे। इलैहि मर्जिउकुम, अल्लाह की तरफ रुजू, इसका मानी है ये रुजू जज़ा व सज़ा के लिए है। अल्लाह के वादे से मुराद जज़ा व सज़ा का वादा है। हक़्क़न का मानी सच्चा है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। पहली बार मट्टी से पैदा किया और दोबारा भी मट्टी में पहुंचा देंगे। क़िस्त का मानी अदल के साथ किसी को ज़र्रा बराबर भी कम न मिलेगा। यहाँ पर काफिर लोगों की जज़ा का तज़किरा है कि उनको इंतहाई गर्म पानी पिलाया जाएगा। अलीम का मानी ऐसा अजाब जिसकी तकलीफ दिल तक पहुँच जाए। हमें अल्लाह ताला हर किस्म के अजाब से महफूज फरमाए और अपनी जन्नतों में पहुँचाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।